ہاں 80 آیتیں ہو چکی ہیں، 9واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے، 80 آیتیں ہو چکی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ ان آیات کا ترجمہ پہلے سن لیں، اس کے بعد تفسیر۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، اور جس وقت لیا اللہ نے، میثاق النبیین، وعدہ پیغمبروں سے، لما آتیتکم، کہ وہ جو میں تمہیں دوں گا، من کتاب و حکمت، کوئی کتاب اور دانائی، ثم جاءکم، پھر آئے گا تمہارے پاس، رسول مصدق لما معکم، تصدیق کرے گا لما، ان چیزوں کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن، البتہ تم، لتؤمنن بھی، البتہ ضرور تم اس پر ایمان لاؤ گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور البتہ ضرور تم اس کی مدد کرو گے۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا، اَأَقْرَرْتُمْ، کیا تم نے اقرار کر لیا، وَأَخَذْتُمْ، اور لیا تم نے، عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اس پر، إِصْرِي میرا وعدہ۔ قالوا، کہنے لگے، اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ قال، اللہ نے فرمایا، فاشہدوا، پس تم گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ، اور میں معکم، تمہارے ساتھ، من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں، تم بھی گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ فمن تولی، پس جس نے اعراض کیا، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، پس وہی لوگ نافرمان ہیں۔ پس جس نے اعراض کیا اس کے بعد، پس وہی لوگ کیا ہیں؟ نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کو، یبغون، یہ تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ، اور اسی کے لیے، اسلم، اور اسی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، وہ مخلوق، من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، طوعا، خوشی کے ساتھ، وکرہا، اور جبرن، وإلیہ یرجعون، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قل، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما، اور اس چیز پر، انزل علینا، جو نازل کی گئی ہماری طرف، وما انزل علی ابراہیم، اور جو نازل کی گئی علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اور اسماعیل پر، و اسحاق، اور اسحاق پر، و یعقوب، اور یعقوب، والاسباط، اور ان کی اولاد در اولاد پر، وما اوتیا، اور جو چیز دی گئی، موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو، والنبیون، اور سب نبیوں کو جو دیا گیا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم اس رب کے
فرما بردار ہیں۔ بس یہیں تک ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہوا، تفسیر میں انشاءاللہ دوبارہ بار بار ترجمہ ہوگا، قرآن کی طرف دیکھیں، انشاءاللہ تفسیر میں آپ کو ترجمہ سمجھ آ جائے گا۔ یہ بات بار بار بیان ہو چکی ہے کہ نجران کے جو عیسائی ہیں ان کا وفد آیا 9 ہجری میں، اور یہ 60 افراد پر مشتمل تھا، اور یہ اس لیے آیا کہ یہ اس مقصد کے لیے آیا تھا کہ ہم آپ لوگوں کے باوفا رعایا بن کر رہیں گے، اور آپ نے جو قانون ہمارے اوپر لاگو کرنے، جو ٹیکس وغیرہ ہے وہ ہمیں بتا دیں، کتنا ہم جزیہ دیں گے، کتنا ٹیکس دیں گے، اس بات کے لیے آئے تھے۔ لیکن ان میں بڑے بڑے سیاسی لوگ بھی تھے ان 60 افراد میں، اور مذہبی طبقہ بھی تھا، مذہبی پیشوا بھی تھے بڑے بڑے۔ نجران کا جو سب سے بڑا ان کا عیسائیوں کا بڑا تھا مذہبی لحاظ سے، وہ بھی اس کے اندر آیا تھا۔ کچھ علمی گفتگو ہوئی، اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ آخر میں ان لوگوں نے یہ شوشہ چھوڑا، ان عیسائیوں نے، یہ جو وفد نجران کا، انہوں نے آخر میں یہ بات کہی کہ دیکھو آپ نبی ہیں، لیکن آپ عرب کے نبی ہیں، ہم آپ کی نبوت کو مانتے ہیں، آپ نبی ہیں، لیکن آپ کہاں کے نبی ہیں؟ عربوں کے لیے نبی ہیں، ہم بنی اسرائیلوں کے لیے آپ نبی نہیں ہیں، اور دوسری قوموں کے لیے آپ نبی نہیں ہیں۔ آپ ٹھیک ہے نبی ہیں، کیونکہ دلائل کی دنیا میں تو وہ ہار گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مناظرہ ہوا اور تفصیلی پیچھے گفتگو ہو چکی ہے، تو آخر میں انہوں نے پھر یہ جاتے جاتے یہ بات چھوڑی کہ ٹھیک ہے آپ نبی ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن آپ عربوں کے لیے ہیں، جس طرح ہمارے پیغمبر آئے تھے نا بنی اسرائیل کے لیے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، تو آپ ٹھیک آئے ہیں، لیکن آپ بنی اسرائیل کے لیے نہیں آئے، ہمارے لیے نہیں ہیں، آپ عربوں کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دوسری قوموں کے لیے بھی آپ نہیں ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ آیات نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور ان کے یہ جو انہوں نے یہ بات کی تھی نا، تو اس کا رد فرمایا، ان کے اس دعوے کا رد فرمایا کہ تمہاری یہ جو بات ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور فرمایا کہ ہم نے اس نبی، یہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی نبوت کا اقرار تو ہم نے تمام انبیاء سے لیا، جتنے بھی انبیاء ہیں میں نے تمام انبیاء سے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار لیا، ٹھیک ہے، اور سب نے اقرار کیا بھی، اور ان انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، یہودیوں تم بھی سن لو، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے، اور داؤد علیہ السلام بھی تھے، یہودیوں، اے نصرانیوں، اے صابی جو داؤد علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، تو تمہارے انبیاء سے ہم نے اقرار لیا کہ، اور انہوں نے اس بات کا اقرار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ہم نے ان سے اقرار لیا، اور انہوں نے اقرار کیا، تو تمہارے انبیاء نے اقرار کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، تو تم جو ان کے دعوے دار ہو اور کہتے ہو کہ موسیٰ یہودی اور عیسائی ہو، تو تم کس باغ کی مولی ہو کہ تم یہ بات کہتے ہو کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ عرب کے لیے اور باقی ہم بنی اسرائیلی اور دوسروں قوموں کے لیے نہیں ہے، تو تمہارا یہ بات غلط ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو اتنی عام ہے کہ ہم نے تو تمام انبیاء سے اس کا اقرار بھی لیا، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی خاص نہیں ہے، یہ عام ہے نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور قیامت تک ہر انسان کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جس وقت اللہ نے لیا میثاق النبیین، نبیوں سے وعدہ، یہ وعدہ کہاں پر لیا گیا تھا؟ اس کے متعلق 2 تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر، اکثر مفسرین یہی تفسیر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عالم ارواح میں، عالم میثاق میں، ٹھیک ہے، عالم ارواح میں، عالم میثاق میں اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کی ارواح کو جمع کیا، ٹھیک ہے، عالم ارواح میں، عالم میثاق میں اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کے ارواح کو کیا کیا؟ جمع کیا، اور ان کو ادراک اور شعور عطا فرمایا، ٹھیک ہے، ان کو ادراک اور شعور، عقل سمجھ عطا فرمائی، اور پھر اللہ رب العزت نے وہاں پر اعلان کیا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب کو اللہ نے جمع کیا تھا، اور ہم سب کو اللہ نے شعور عطا فرمایا، ٹھیک ہے،
اب یہ بات آگے آئے گی تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ وہ آگے 9ویں پارے میں اس میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ہمیں تو کل کی ہفتے پہلے ہم نے کھانا کھایا اور وہ بھی یاد نہیں ہوتا، تو وہ عالم ارواح کی جو ہم نے وعدہ لی وہ تو، لیکن بعض لوگوں کو یاد تھا اور انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا. یہ بات انشاءاللہ آگے آئے گی. تو وہاں پر اللہ رب العزت نے تمام ارواح سے خطاب کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم. تو سب نے جواب دیا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. سب نے اس بات کا اقرار کیا. پھر جب اللہ نے اپنی الوہیت کا وعدہ ان سب سے لیا نا، اس مقام پر پھر اللہ نے انبیاء کو سائڈ پر کیا، انبیاء کو الگ کیا دیگر ارواح سے، انبیاء کو الگ کر کے انبیاء سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار لیا، اور ان سے کہا کہ تم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے ان پر لازمی اور ضروری طور پر ایمان لانا ہے، اور یہ آخری نبی آئیں گے، اور اگر وہ تمہارے دور میں آ جائیں تو تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان کے نبوت کا اقرار کرنا ہے اور ان پر ایمان لانا تمہارے لیے کیا ہے، ضروری ہے. یہ اللہ نے ان سے کہا، ان انبیاء سے عالم ارواح میں، اور انہوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا. اللہ فرماتے مجھ سے یہ وعدہ کیا اور اقرار بھی کیا کہ ہم ان کی نبوت پر ضرور ایمان لائیں گے، اور اگر وہ ہمارے دور میں آ جائیں تو ہم ضرور ان کی مدد کریں گے. یہ پہلی تفسیر ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ ہر نبی سے الگ الگ طور پر اللہ رب العزت نے وعدہ لیا. وہ دنیا میں لیا کہ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو پھر اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ آپ نے جو آخری نبی آئیں گے آپ نے ان پر آپ کا ایمان لانا اس پر ضروری ہے. آدم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں ان پر ایمان لاتا ہوں، اور فرمایا آپ نے مدد بھی کرنی ہے اگر آپ کی زندگی میں آ گئے، فرمایا میں مدد بھی کروں گا. اسی طرح اس کے بعد شیش علیہ السلام آئے، اس طرح اس کے بعد نوح علیہ السلام آئے، اس طرح کرتے کرتے ابراہیم علیہ السلام، سب نے اقرار کیا اور اللہ کے سامنے اقرار کیا کہ ہم ضرور اس ایمان لائیں گے اس کی نبوت پر، اور اگر ہمارے دور میں وہ آ گیا ہم ان کی مدد بھی کریں گے. یہ الگ الگ طور پر ہر نبی سے. یہ دو تفسیریں. پہلی تفسیر زیادہ مفسرین نے کی ہے. فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جس وقت لیا اللہ نے میثاق النبیین، نبیوں سے وعدہ، لما آتیتکم، وہ چیز جو میں تمہیں دوں گا، وہ چیز جو میں تمہیں دوں گا، من کتاب، کوئی کتاب، و حکمت، اور دانائی. ٹھیک ہے، یہ میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں حکم دوں گا، میں تمہیں وحی دوں گا، وحی تمہارے پاس آئے گی، میں تمہیں کتابیں دوں گا، میں تمہیں نبوت عطا کروں گا. تو جب یہ چیز ہے، یہ تمہارا منصب ہے، تو اب تم خوب سمجھ لو کہ تم جو ہے پیغمبر ہو. ٹھیک ہے، تم خوب سمجھ لو جب یہ تمام مناصب میں تمہیں دوں گا تو تم یہ سمجھ لو کہ ہم کون سے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، فرمایا وہ چیز میں تمہیں دوں گا، من کتاب، کوئی کتاب، و حکمت، اور دانائی. اور فرمایا ثم جاءکم، پھر آئے گا تمہارے پاس رسول مصدق لما معکم، جو تصدیق کرے گا لما معکم، اس چیز کی جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے پاس ہے اس چیز کی وہ تصدیق بھی کرے گا. مطلب جو اصول ہے نا، توحید، رسالت، جس کی تم تبلیغ کر رہے ہوگے، اس کی وہ تصدیق بھی کرے گا، وہ اس کا انکار نہیں کرے گا. اصول جتنے بھی ہیں اس کی قیامت، یہ اس کی تصدیق بھی کرے گا. تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، پھر البتہ ضرور بے ضرور تم نے ایمان لانا ہے اس پر. ٹھیک ہے، اس کی نبوت کا اقرار کرنا ہے. اور وَلَتَنْصُرَنَّهُ، اور البتہ تم نے ضرور اس کی مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے. قال، اللہ رب العزت نے فرمایا اقررتم، کیا تم نے اقرار کر لیا؟ سوال پوچھا اللہ نے انبیاء سے. وَأَخَذْتُمْ، اور لیا تم نے، عَلَىٰ ذَلِكُمْ، اس پر، اسری میرا وعدہ، اور مان لیا. تو قالوا، کہنے لگے پیغمبر سارے، اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا ہے. قال، تو اللہ نے فرمایا فاشہدوا، پھر تم گواہ بن جاؤ، پھر تم گواہ بن جاؤ. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، حق کی گواہی میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، یہ عملی طور پر اقرار تو کر لیا، لیکن عملی طور پر کسی نبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی. ٹھیک ہے، وہ تو چلے گئے سارے نا، لیکن اس کے لیے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں کے لیے اٹھا دیا. اور اس بات
پر ثبوت دینے کے لیے قرب قیامت ان کا نزول ہوگا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد کریں گے، ٹھیک ہے، اور پورے دنیا پر اسلام کا نظام اور قرآن و سنت کا نظام نافذ کریں گے۔ عملی طور پر اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے، باقی انبیاء تو چلے گئے، ان کے دور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، لیکن اس کو عملی ثبوت دینے کے لیے اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا آسمانوں پر، قرب قیامت آئیں گے اور وہ اس بات کا عملی ثبوت دیں گے، ٹھیک ہے۔ فرمایا فمن تولا، پر جس شخص نے اعراض کیا بعد ذالک، بعد اس کے، فاولئک هم الفاسقون، پس وہی لوگ نافرمان ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انبیاء نے، پیغمبروں نے تو اس بات کا اقرار بھی کر لیا کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اور ہم ان کی مدد بھی کریں گے، لیکن پیغمبروں کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں اگر انہوں نے اعراض کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ جو پیغمبروں کا نام تو لیتے ہیں عیسائی، یہودی، موسیٰ علیہ السلام تو اقرار کریں لیکن یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہیں کریں، اور اسی طرح عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیغمبر تو اقرار کریں لیکن اگر دوسرے لوگ جو ان کے پیروکار ہیں وہ جو دعویٰ کر دیں اگر وہ نہ کریں تو فرمایا فاولئک هم الفاسقون، پر وہی لوگ نافرمان ہیں، ٹھیک ہے۔ فمن تولا، پر جس شخص نے اعراض کیا بعد ذالک، بعد اس کے کہ پیغمبروں نے اقرار کر لیا ہے اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں یہ اقرار نہیں کر رہے، تو فرمایا فاولئک هم الفاسقون، پر وہی لوگ کیا ہیں؟ نافرمان ہیں۔ افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم۔ اب دیکھیں کہ ہر دور میں جو بھی نبی آیا، ٹھیک ہے، اس کی جو شریعت تھی وہ اپنے دور میں حق تھی، ٹھیک ہے، اس کی نبوت، اس کی شریعت، اس کا نظام اپنے اپنے دور میں حق تھا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، ان کی شریعت تورات حق پر تھی، ان کی نبوت سب کچھ حق پر تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام آئے، اسی طرح داؤد علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ جتنے بھی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جتنے بھی ادیان ہیں وہ تمام ختم ہو گئے، منسوخ ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہی چلے گا اور وہی حق پر ہوگا۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد سارے منسوخ ہو چکے ہیں۔ اپنے اپنے دور میں تو حق سچ پر تھے سارے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کیا ہو گئے؟ تمام ادیان منسوخ ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جس طرح ستارے ہیں آسمانوں پر، ستارے ہیں، ستاروں میں سے بعض ستارے ایسے ہیں کہ جو زیادہ چمک دیتے ہیں، بعض کم چمک دیتے ہیں، اور ان ستاروں سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے لوگ راستہ معلوم کرتے تھے پرانے زمانے میں، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو پھر لوگ کس سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ستاروں سے یا سورج سے؟ سورج کی روشنی زیادہ ہے نا، تو پھر اگر سورج کے طلوع ہونے کے بعد بھی سورج چڑھا ہوا ہے اور کوئی انسان جو ہے ستارے کی دیکھ رہا ہے، اس کے بھی چل رہا ہے، تو وہ کیا ہے؟ احمق ہے نا، بیوقوف ہے۔ تو اب آفتاب نبوت آ گیا، ٹھیک ہے، اب سورج طلوع ہو گیا، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص ستاروں کے پیچھے اور دیگر جو ستارے ان سے فائدہ اٹھائے گا تو وہ لوگ اس کو کیا کہیں گے؟ احمق کہیں گے کہ بیوقوف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کس کی شریعت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہی نجات کا دار و مدار ہے۔ فرمایا فغیر دین اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا یبغون، یہ تلاش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا کوئی دین یہ لوگ تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یہودی عیسائی جتنے بھی ہیں، وَلَهُ، اور اسی کے لیے، اس اللہ ہی کے لیے، اسلم، اسی کے سامنے جھکے ہوئے ہیں وہ مخلوق، من فی السماوات، جو مخلوقات آسمانوں میں ہیں، فرشتے اور جتنے بھی مخلوقات ہیں، والارض، اور زمین میں ہیں، طوعاً، خوشی کے ساتھ، وکرہاً، اور جبراً، وإلیہ یرجعون، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی مخلوقات جو ہے وہ اللہ کی فرما بردار ہے، جو کچھ آسمانوں میں مخلوق ہے، جو زمینوں میں ہے، خوشی کے ساتھ بھی اور جبراً بھی، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال جس طرح مسلمان ہے وہ خوشی کے ساتھ اسلام قبول کرتا ہے، خوشی کے ساتھ اللہ کے احکامات قبول کرتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص جہاد میں جو لوگ قید ہو کر آتے ہیں وہ شروع میں تو جبراً آتے ہیں، لیکن جب وہ اسلام کو پڑھتے ہیں تو بعد میں وہ جبراً جو ہے جبر سے نکل کر خوشی سے اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ شروع میں تو وہ جبراً قید ہو کر آتے ہیں، لیکن جب وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر وہ جب اسلام کو دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے رویے کو دیکھتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ اس خوشی سے اسلام۔ ایک ہوتا ہے احکامات کی دو قسمیں ہیں، ایک احکام تشریعی اور ایک احکام تکوینی،
ایک ہے تشریعی احکامات اور ایک ہے تکوینی احکامات۔ تشریعی احکامات کیا ہیں؟ مثلاً ایمان لاؤ اللہ پر، فرشتوں پر ایمان لاؤ، پیغمبروں پر ایمان لاؤ، کتابوں پر ایمان لاؤ، قیامت پر ایمان لاؤ، روزے رکھو، نماز پڑھو، یہ کیا ہے؟ یہ تشریعی احکامات، ٹھیک ہے؟ یہ کون کرتے ہیں؟ مسلمان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خوشی سے کرتے ہیں سارا کچھ۔ اور ایک ہے تکوینی احکامات۔ تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ بیمار ہو جانا، کسی آدمی کا مر جانا، کسی کو اللہ مال و دولت دے اور اس سے مال و دولت چھین لے، کسی کو اللہ اولاد دے اور وہ اولاد اسے چھین لے، تو اس میں سب برابر ہیں، ٹھیک ہے؟ تشریعی احکامات میں تو اختیار تھا نا، ایمان لے آؤ، نہیں لے کے آجاؤ تب بھی تمہیں اختیار ہے تشریعی احکامات میں، ٹھیک ہے؟ لیکن تکوینی احکامات میں مسلمان اور کافر برابر ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ میں بیمار ہونا ہی نہیں چاہتا اور مجھ پر بیماری نہیں آ سکتی، تو یہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی شخص کہتا ہے میں مرتا ہی نہیں ہوں، تو یہ اللہ کے تکوینی احکامات ہیں۔ اس میں مسلمان اور کافر برابر ہے، اس میں خوشی اور جبر سب برابر ہے۔ جس کو اللہ بیمار کرنا چاہتا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ وہ بیمار ہوگا۔ جس کو مارنا چاہتا ہے وہ مرے گا۔ جس سے اولاد لینا چاہتا ہے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ وہ اس سے اولاد لے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت کے احکامات کی کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں، ایک تکوینی اور ایک تشریعی، ٹھیک ہے؟ تو تشریعی کو میں اختیار ہے اور تکوینی میں نہیں ہے، مسلمان اور کافر کے لیے ایک ہے، لیکن مسلمان اس کو تقدیر سمجھتا ہے اور اس کو خوشی سے تسلیم کرتا ہے، اور کافر جو ہے اس پر جبراً یہ کیا جاتا ہے کہ مانو گے یا نہ مانو گے، بیمار تو ہونا ہے تم نے، مرنا تو ہے تم نے، تم نہ بھی مرنا چاہو تب بھی تم نے مرنا ہے۔ تو فرمایا طوعاً و کرہاً، خوشی سے اور جبر سے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ قل، کہہ دیجئے، آمنا باللہ، یہودی اور عیسائیوں نے حصے بنا رکھے تھے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہم صرف موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں اور کسی نبی کو نہیں مانتے۔ عیسائی کہتے تھے ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ صحابی کہتے تھے ہم داؤد علیہ السلام، یعنی ہر گروپ نے اپنا ایک حصہ بنایا۔ لیکن ہماری فراخی، وسعت قلبی تو دیکھو، فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، ہماری فراخی دیکھو، ہم ایسے نہیں کرتے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ فراخ دلی ہماری دیکھو، وسعت قلبی دیکھو، فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں جنہوں نے گروپ بنائے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس چیز پر جو ہمارے اوپر نازل کی گئی، ٹھیک ہے؟ وما، اور اس چیز پر انزل علی ابراہیم، جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی گئی، ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ واسماعیل واسحاق ویعقوب، اور والاسباط، اور ان کی اولاد در اولاد پر، جتنی بھی اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل کیے ہم سب تمام ان کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں۔ اور وما اوتی موسیٰ، اب سامنے کون تھے؟ یہودی تھے نا سامنے، اور عیسائی تھے، تو فرمایا وما اوتیا، اور جو کچھ دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کا نام ذرا ہائی لائٹ کیا تاکہ سامنے یہودی اور عیسائی، فرمایا ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، ان پر جو کچھ نازل ہوا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ہماری وسعت قلبی دیکھو۔ فرمایا والنبیون من ربہم، اور نبیوں کو جو دی گئی ان کے رب کی طرف سے، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے، انبیاء میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ ہم اس کو مانتے ہیں اس کو نہیں مانتے، جس طرح یہودی کہتے تھے نا اس کو مانتے ہیں، فرمایا ہم اس طرح نہیں کرتے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر تفریق سے مراد یہ ہے کہ جس طرح وہ کہتے تھے نا یہودی اور عیسائی، نکفر ببعض نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ تو یہاں پر تفریق سے مراد کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بعض کو ماننا ہے یا بعض، کیوں؟ آگے پیچھے سب سے پیچھے دیکھیں، آمنا کا لفظ آ رہا ہے پیچھے، آمنا کا، کہ ہم ایمان لائے۔ تو اس تفریق سے مراد یہ تفریق ہے کہ ہم اس میں تفریق نہیں کرتے کہ ہم نے فلاں نبی کو ماننا ہے اور فلاں کو نہیں ماننا، فرمایا ہم نے سب کو ماننا ہے اور جو کچھ اس میں نازل ہوا ان سب کو بھی ماننا ہے۔ باقی رہ گیا درجات کا معاملہ تو وہ خود قرآن میں اللہ فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ہم نے ان رسولوں میں سے بعض پر درجے عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْض، دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ہم نے فضیلت دی انبیاء کو بعض میں سے بعض، سب سے بڑے پیغمبر، عظیم الشان پیغمبر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح درجے بدرجے دیگر انبیاء ہیں۔ ان میں تو ہے درجات میں فرق ہے، لیکن ہم اس میں فرق نہیں کرتے کہ ہم نے بعض کو ماننا ہے اور بعض کو نہیں ماننا۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس رب ہی کے فرما بردار ہیں، ٹھیک ہے؟
تم تو کہتے ہو تم نے تو یہ شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ ہم نے جو ہے ہم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے نبی ہیں، ہمارے نہیں ہیں، حالانکہ تمہارے پیغمبروں نے، اور تم کہتے ہو کہ ہم اپنے پیغمبروں کو مانتے ہیں، حالانکہ تمہارے پیغمبروں نے اس نبی کی نبوت کا اقرار کیا، تو تم تو اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں مانتے ہو۔ اگر تم اپنے پیغمبروں کو مانتے تو پھر تمہارے پیغمبروں نے جس بات کا اقرار کیا تو تم بھی اقرار کر دیں۔ تم تو ان پیغمبر کو چھوڑ کر اپنے پیغمبروں کو بھی نہیں مانتے ہو۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار صلی اللہ علیہ وسلم۔